یہ جو بزرگوں پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا بہت سارے، وہ قبر پرست تھے، انہوں نے قبر سے مانگا، ٹھنڈی نکل آئی وہاں سے، مردہ آ گیا فلانے کی مدد کرنے کے لیے، انہوں نے مردے کو پکارا، انہوں نے فلانے کو پکارا، انہوں نے یہ پکارا. تو جیسے اللہ زندوں کے ہاتھ پہ کچھ کر سکتا ہے، قبر میں لیٹے ہوئے مردے کے ذریعے بھی کچھ کر سکتا ہے. تو آپ اگر توحید پرست ہوگے تو آپ اس کی تعویل کرو گے کہ یہ مردے نے خود نہیں کیا، بلکہ کیا کس نے؟ اللہ نے. کہ دیوبندی اکابر سے جو باتیں ظاہر ہوئی تو آپ نے اس کو کرامت کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہے. مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے ہیں مجھے اولاد دینے کا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں. تو اپنے بزرگوں کی بات آئی تو یہاں اختیار کو مان لیا اور آپ مسلمان. اور یہی ہم نے ہمارے بزرگوں کے تعلق سے کہا جو واقعی میں بزرگ ہے. آپ کے بزرگ تو ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نئے نبی کا امکان بتا دیے، جیسے قاسم نانو تھی اور اس کی قبر سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے. اشرف علی تھانوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک علم کو جانور سے اور پاگلوں سے اور بچوں سے تشبیہ دی، معاذ اللہ رب العالمین. اس کو اپنے وقت کا آپ مجدد مانتے ہیں، حکیم الامت مانتے ہیں. رشید احمد گنگوہی جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو آپ اپنے وقت کا غوث اعظم مانتے ہیں. تو یہ کون سی توحید پہ رہے؟ یہ تو حق کی منافقت ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، شرک کی تعریف تک آپ کو نہیں معلوم، اور صرف اپنے بزرگوں سے محبت.